بنارس کے ایک ایسے عظیم بزرگ جن کے درگاہ پر چھوٹے بچوں کی قوت حفظہ کا علاج ہوتا ہے۔ جی ہاں ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کو ایسے درگاہ کی زیارت کروانے والا ہوں جو اپنے وقت کے باکمال عالم اور بچوں کے روحانی ڈاکٹر ہے۔ مزید معلومات حاصل کرنے کے لیے ویڈیو کو آخر تک دیکھیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا نام حضرت صوفی حافظ امان اللہ بنارسی ہے۔ آپ حضرت مفتی نور اللہ بنارسی کے فرزند ہیں۔ ایک اندازے کے مطابق 11ویں صدی ہجری کے نصف میں آپ کی ولادت ہوئی۔ آپ کے والد ماجد مفتی نور اللہ بنارسی ایک صوفی عالم و فقیہ اور حضرت اورنگزیب عالمگیر کی طرف سے شہر بنارس کے قاضی تھے۔ حضرت امان اللہ بنارسی ایک بہترین حافظ قرآن تھے۔ انہوں نے حفظ کی تعلیم کس سے لی، پھر درس نظامی کی کتابیں کہاں کہاں کس سے پڑھی، اس کی زیادہ تفصیل نہ ملی، البتہ اتنا ملتا ہے کہ تحصیل علم کے لیے انہوں نے جونپور اور شمس آباد وغیرہ شہروں کا سفر کیا۔ جونپور میں انہوں نے ملا محمد ماہ دیوگامی کے مدرسے میں داخلہ لیا اور تحصیل علم میں مشغول ہو گئے۔ پھر وہاں سے شمس آباد آئے جہاں ملا قطب الدین شمس آبادی رحمۃ اللہ علیہ سے بقیہ تعلیم حاصل کی۔ حضرت کے والد ماجد حضرت مفتی نور اللہ بنارسی بڑے عز و وقار کے مالک تھے۔ بادشاہ اورنگزیب ان کی بہت قدر کرتے تھے۔ امر و احکام پر ان کا بڑا اثر تھا۔ حافظ امان اللہ بنارسی مفتی نور اللہ بنارسی جیسے صاحب مرتبہ شخص کے فرزند تھے۔ اسی کا یہ اثر تھا کہ فراغت کے بعد بہت جلد وہ لکھنؤ کے صدر الصدور بنا دیے گئے۔ جس زمانے میں حافظ صاحب لکھنؤ کے صدر الصدور تھے، اسی دور میں صاحب مسلم الثبوت حضرت محب اللہ بہاری رحمۃ اللہ علیہ وہاں کے قاضی تھے۔ اسی اثنا میں ان دونوں بزرگوں کے درمیان علمی مباحثے ہوتے رہتے تھے۔ اتنے تناظرات کے نتیجے میں کافر تحریر وجود میں آئی، خوب رسالہ بازیاں ہوئی۔ یہ سلسلہ چلتا رہا یہاں تک کہ جب دونوں حضرات منصب صدارت و قضاء سے الگ ہو گئے، اس کے بعد بھی بذریعہ مراسلت دونوں کے درمیان علمی مناقشات ہوتے رہتے تھے۔ حضرت محب اللہ بہاری کی بعض کتابوں میں مستعدد مقامات پر حافظ صاحب کے اختلاف رائے کا ذکر ملتا ہے۔ ان کتابوں میں جہاں قال الحافظ البنارسی کا فقرہ نظر آتا ہے، اس سے حافظ صاحب کی ہی ذات مراد ہے۔ بہرحال حضرت حافظ امان اللہ بنارسی رحمۃ اللہ علیہ زیادہ طویل عرصے تک لکھنؤ کی صدارت پر قائم نہ رہے۔ کچھ عرصے کے بعد منصب صدارت سے دستکش ہو کر وہ بنارس چلے آئے اور یہاں درس و تدریس کا سلسلہ شروع کیا۔ حافظ صاحب علم و فضل میں ملکی سطح پر شہرت رکھتے تھے، اسی لیے ان کی درسگاہ بھی بہت جلد سارے ملک میں مشہور ہو گئی۔ آپ کا نام سن کر ہندوستان کے دور دراز علاقوں سے طلباء بنارس کا رخ کرنے لگے۔ آپ کی بنارس کی درسگاہ سے جن شخصیات نے کسب علم کیا، ان میں بانی درس نظامی حضرت ملا نظام الدین فرنگی محلی رحمۃ اللہ علیہ کا نام نہایت اہم ہے۔ بنارس کے لیے یہ بڑے شرف کی بات ہے کہ ملا صاحب جیسی مشہور زمانہ اور عبقری شخصیت تحصیل علم کے لیے یہاں آئی۔ انہوں نے یہاں حافظ صاحب سے جو کتابیں پڑھی، ایک نام شرع مواقف کا بھی ہے۔ حضرت اورنگزیب عالمگیر اور ان کے بعد کے عہد میں علماء و مشائخ کو حکومت کی طرف سے وظائف ملتے تھے۔ مدرسوں اور خانقاہوں کو مالی تعاون ملتا تھا۔ اس کا اثر یہ تھا کہ علماء مشائخ یکسوئی کے ساتھ درس و تدریس اور تعلیم و تربیت میں مشغول رہتے تھے اور احسن طریقے سے دین کی ترویج ہوتی تھی۔ لیکن جب مغل سلطان محمد شاہ کے زمانے میں سلطنت اودھ وجود میں آئی اور لکھنؤ، بنارس وغیرہ شہروں میں شیعوں کا تسلط ہو گیا تو صورتحال بالکل تبدیل ہو گئی۔ علماء و مشائخ کے وظائف اور مدرسہ و خانقاہ کا مالی تعاون یکسر موقوف کر دیا گیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ وہ علماء و مشائخ جو یکسوئی کے ساتھ اشاعت دین میں مشغول تھے، وہ مالی مشکلات میں مبتلا ہو کر مدرسوں اور خانقاہوں سے باہر نکلنے پر مجبور ہو گئے۔ حافظ امان اللہ بنارسی رحمۃ اللہ علیہ بھی اس صورتحال سے دوچار ہوئے۔ انہیں جو شاہی مراعات حاصل تھی وہ بھی موقوف کر دی گئی۔ اس ناگفتہ بصورتحال کا شکوہ لے کر وہ دارالسلطنت دہلی تشریف لے گئے۔ وہاں کیا ہوا، وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہوئے یا نہیں، اس بات کی معلومات نہ ہو سکی۔ بہرحال جب وہ دہلی سے واپس آئے تو الہ آباد تشریف لے گئے اور وہاں مشہور بزرگ حضرت شیخ محمد یحییٰ معروف با شقوب اللہ الہ آبادی سے سلسلہ نقشبندیہ میں بیعت ہو گئے اور ان کی صحبت میں رہ کر کچھ دنوں ریاضت بھی کی۔ چونکہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے تحقیقی و تدقیقی ذہنیت کے ساتھ اعلیٰ روحانی استعداد سے بھی نوازا تھا، اس لیے چند ہی روز کی ریاضت سے آپ کے اندر سلسلہ نقشبندیہ کے مشائخ کی فیض و برکات اور ان کے مخصوص و اثرات ظاہر ہو گئے۔ یہ دیکھ کر حضرت شاہ خوب اللہ بہت متاثر ہوئے اور فرمایا کہ سید سنت اور خواجہ علاؤ الدین عطار کے باہمی اجتماع کے بعد
بظاہر میرے تمہارے درمیان اس قسم کا دوسترا اجتماع ہے، مگر تم اس معاملے میں سیدی سند سے سبقت لے گئے اور میں خواجہ علاء الدین کے مقابلے میں کوئی مقام و مرتبہ نہیں رکھتا۔ یہ سن کر حافظ صاحب نے عرض کیا، حضور آپ خواجہ علاء الدین کے ہم پلہ ہیں اور میں سیدی سند کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ حضرت شاہ خوب اللہ الہ آبادی سے بیعت ہونے کے بعد آپ علائق کے دنیاوی سے پوری طرح کنارہ کش ہو گئے۔ اس کے بعد آپ 2-3 سال باحیات رہے، لیکن اس عرصے میں دنیاوی کاموں سے کوئی تعلق نہ رکھتے تھے، ہمیشہ عبادت و ریاضت میں مشغول رہتے تھے۔ بالآخر آپ کا وقت مدعو آ گیا اور آپ 1133 ہجری میں اس دار فانی سے کوچ کر گئے۔ بنارس میں والد ماجد مفتی نور اللہ بنارسی کے احاطۂ مزار کے اندر ان کے پہلو میں ہی آپ کی قبر انور ہے۔ افسوس آپ کی نسل کے لوگ نوابان عہد کے بہکاوے میں آ کر شیعہ ہو گئے، نعوذ باللہ من ذالک۔ آپ کی ایک کرامت بہت مشہور ہے کہ چھوٹے بچے جو دماغ سے بہت کمزور ہوتے ہیں اور پڑھائی میں بالکل ان کا من نہیں لگتا ہے، تو آپ کی درگاہ پر حاضری دینے سے ان کے قوت حافظہ میں مزید اضافہ ہوتا ہے۔ آپ کا مزار مبارک اتر پردیش کے شہر بنارس کے علاقے گلگڈہ وارانسی میں یتیم خانے کے پیچھے مرجع خلائق ہے۔ ناظرین، ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو ضرور لائک کریں اور اسی طرح کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ خیرہ۔